اب امت نیچے کی طرف، گراوٹ کی طرف جا رہی ہے، واپس اوپر کیسے جائے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے پہلے زمانے میں اس امت کو، اسلام کو عروج اور ترقی دی تھی، بعد میں بھی اسی طریقے سے ملے گی۔ طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا، منہج تبدیل نہیں ہو سکتا، وہی طریقہ رہے گا۔ پہلے والا طریقہ کیا تھا؟ دین ابتدا میں غریب تھا، اجنبی تھا، آج بھی اجنبی ہو چکا۔ دین ابتدا میں اجنبی تھا، آج بھی اجنبی ہو چکا۔ اس کو اگر واپس ہم نے عزتوں پہ لے کے جانا ہے تو طریقہ سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے خالص مذہبی تعلیم، نمبر 1۔ سب سے پہلے کیا چاہیے؟ خالص دینی تعلیم۔ اس دینی تعلیم کے اثرات آئیں گے ہمارے اخلاق پر۔ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے اس سے معاشرہ اچھا ہو جائے گا، معاشرہ بنے گا۔ جب معاشرہ بن جائے گا تو تہذیب بن جائے گی، پھر تہذیب کی حفاظت اور تہذیب کے لیے پھر ریاست اور حکومت کے کام آئیں گے، کام پھر شروع ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ریاست مدینہ بن جائے، وہ آج اپنے گھر جاتے ہی جیسے مدینہ کے گھر تھے اپنے گھر کو ویسا بنائے۔ جو اس گھر میں پردہ تھا اپنے گھر میں وہ پردہ لے آئے، جو اس گھر میں اللہ کی عبادت تھی اس عبادت کو لے آئے، جو مدینہ کے گھروں میں پاکیزگی تھی، حیا تھی، خوف خدا تھا، سچائی تھی، دیانت تھی، امانت تھی، کردار کی پختگی تھی، تنہائیاں پاکیزہ تھیں، لے آئے۔ آج ایک گھر بنے گا ریاست مدینہ والا، پھر دیے سے دیا چل کے پورا معاشرہ بن جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھر میں ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا کہہ دے کہ جی مجھے شریعت سنت کے مطابق سادی شادی کرنی ہے، سادگی سے، ہم ہی گھر میں لڑنے بیٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج عالمی سطح پر سیرت کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جو لوگ کسی بھی پہلو سے سنجیدہ ہو کر پوری دیانت کے ساتھ سیرت کا مطالعہ کر لیں، ان کو احساس ہوگا کتنا وسیع موضوع ہے اور ہر شعبے کے لیے کیسی خوبصورت رہنمائی موجود ہے۔ غور کیجئے، دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے، ایک سے بڑھ کر ایک نام گزرا ہے، لیکن ان کی کامیابیاں ایک خاص فن تک محدود، یا خاص علاقے تک محدود، یا خاص کسی شعبے تک محدود، خاص لوگوں تک محدود، کسی خاص دور تک محدود۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایک ایسی ہستی ہیں کہ آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات، عطا کردہ شریعت دنیا کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی باپ ہو تو شفیق باپ کی صورت میں نبی علیہ السلام نظر آتے ہیں، شوہر ہو تو بہترین خاوند کی صورت میں نظر آتے ہیں، کوئی سیاست دان ہو تو بہترین سیاست دان کی صورت میں نظر آتے ہیں، کوئی فوجی ہو تو بہترین جرنیل کی صورت میں نظر آتے ہیں، کوئی تاجر ہو تو بہترین تاجر کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ آپ کسی بھی اینگل سے سوچ لیجئے۔ اب نبی علیہ السلام کس معاشرے میں تھے؟ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ دور جاہلیت۔ اس زمانے میں عصبیت کتنی تھی؟ اچھا، آج بھی دنیا میں بہت ساری جہالتیں، عصبیتیں اور سب کچھ موجود ہے، لیکن اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ عرب کے جزیرہ عرب میں دو بڑے قبائل سے اوپر جا کے پھر ان کے نیچے شاخیں کرتے کرتے نیچے آ جاتے تھے۔ دو گروپ تھے وہ قبائل کے، ایک کا نام تھا مضر اور ایک کا نام تھا ربیعہ۔ ایک ربیعہ گروپ، ایک مضر گروپ۔ قریش تھا مضر گروپ میں۔ اب عصبیت کا واقعہ سنیے اور عجیب واقعہ ہے۔ مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس سے باقاعدہ قتال ہوا اور خوب اس کے اندر مسلمان بھی شہید ہوئے، اور بہرحال اس کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی نا تو کئی دن تک رہی، ایک دن کی نہیں تھی، لمبی تھی۔ طریقہ کیا تھا؟ صبح شروع ہوتی، غروب تک رہتی، غروب کے بعد امن ہوتا، سب اپنے اپنے کیمپوں میں چلے جاتے، مسلمان اپنے کیمپ میں چلے جاتے، مسلمہ کے ساتھی اپنے کیمپ میں چلے جاتے۔ چل رہا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک رات چند مسلمان، ان میں صحابی بھی تھے، وہ کسی بھی ضرورت کے تحت اپنے کیمپ سے باہر نکلے تو قدرتاً اسے مسلمہ کے کیمپ کے لوگ بھی باہر کہیں ٹہل رہے تھے، کوئی موجود تھے، ملاقات ہو گئی، آپس میں سلام دعا ہو گئی۔ ادھر ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، پہچان لیا کہ تم وہ نہیں ہو، تمہارا نام یہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، میرا نام وہی ہے۔
کہ تم نہیں آئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، بنی حنیف کے ساتھ 80 لوگ تھے، تمہیں نبی علیہ السلام نے اس مکان میں ٹھہرایا تھا اور تم نے ایمان قبول کیا تھا؟ کہ ہاں میں بالکل وہی ہوں، نبی علیہ السلام نے وہاں ٹھہرایا تھا، ہم 80 لوگ تھے اور جو ہے وہ میں نے ایمان بھی قبول کیا تھا۔ اب صحابی اور حیران، کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں مانتے؟ کہ جی میں حق مانتا ہوں، وقت نبی علیہ السلام بالکل صادق الامین ہیں۔ کیا تم نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے؟ کہ میں نبی مانتا ہوں۔ اب اور حیران، کیا تم مسلمہ کو جھوٹا نہیں مانتے؟ کہ ہاں میں مانتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ کہتے خدا کے بندے، جب تم نبی کو حق مانتے ہو، اس کو جھوٹے کو جھوٹا مانتے ہو، پھر ادھر سے کیوں آ رہے ہو؟ پھر لڑنے کی وجہ؟ اس نے عصبیت سے بھرا ہوا ایک زہریلا جملہ بولا، کہنے لگا مجھے ربیہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ بتائے کوئی حد رہ گئی یہ پیچھے کرنے والی کہ مجھے ربیہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے، یعنی مسیلمہ کذاب اس کے قبیلے کا تھا، اس گروپ میں آ رہا تھا۔ اس حد تک تو وہاں جہالت تھی، دور جاہلیت ایسے نہیں کہتے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت میں لوگوں کو کیسی تلقین کی، اور آپ کی زندگی میں ایسی ایسی عجیب باتیں ملتی ہیں۔ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو داخل ہونے سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ ابو سفیان کے گھر جو گیا اس کو امن، اور جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو امن، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا امن، ہتھیار پھینک دیا امن، اور سب اپنے ساتھیوں کو کہا جن جن کو لشکر دے کے بھیجا تھا تلوار مت اٹھانا۔ وہاں کیا ہوا؟ ایک صحابی تھے اور انصار کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصار میں ان کا مقام بھی بہت بلند تھا، طبیعت کے حساس بھی تھے، اور تھوڑا سا ان کو غصہ بھی جلدی آتا تھا، اس طرح کی طبیعت لکھی ہے کتابوں میں۔ وہاں داخل ہوتے ہوئے ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو اللہ تعالیٰ حرم کی حرمت کو ختم کریں گے کچھ وقت کے لیے اور خوب خون بہایا جائے گا۔ اس طرح کے کچھ جملے بول دیے۔ اب نبی علیہ السلام امن 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 کی بات کر رہے ہیں، اب ایک جو ہے نا ایک لشکر کا جس کے پاس علم تھا وہ جناب یہ بات نکل گئی۔ اب اس وقت نبی علیہ السلام نے کیسی خوبصورتی کے ساتھ مسئلے کو حل کیا۔ حضرت سعد بن ابن عبادہ کے بیٹے کو علم دے دیا، باپ سے لے کے بیٹے کو دے دیا، ان سے لے کے کسی اور کو دیتے تو بھی مشکل تھا، کسی اور انصاری کو دیتے تو مشکل تھا، مہاجر کو دیتے تو مشکل تھا، باپ سے لے کے بیٹے کو دے دیا، مسئلہ بھی ختم ہو گیا اور وہ جذبہ بھی بدل گیا۔